ایک گیپ نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں جی. اور مارکیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سننے والے جی. اور آپ لوگوں کو نہ سننے والے. ٹھیک ہے. گیپ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مفتی صاحب کو صرف دین کی باتیں کرنی چاہیے اور دین صرف نماز روزہ ان چیزوں تک لمیٹڈ ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. پوری کی پوری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ریلیجن پہ, آپ کے دین اسلام پہ. جی. میں نے جب لاسٹ ٹائم آپ کے پوڈ کاسٹ میں اپیئرنس کی تھی فٹنس کے حوالے سے, اس میں بھی کافی لوگوں نے الٹے سیدھے کامنٹس کیے تھے کہ یار یہ مفتی صاحب کو کیا پتا فٹنس کے بارے میں, اور یہ کہاں فٹنس کر رہے ہیں, اور یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں اس لیے فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ. الٹی سیدھی بات ہے. میری بیگم کی جو دوست ہیں, ہو سکتا ہے فٹ رکھا ہوا اس لیے 4 شادیاں کر رہا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں. میری بیگم کی دوست ہیں, انہوں نے فون کیا, وہ بیگم کو ڈرا رہی ہیں کہ دیکھو بھائی مفتی صاحب کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, دوسری تیسری ہو جائے گی. تو لیکن خوش قسمتی سے میری بیگم بھی آپ کی فین ہے, تو بولتی نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مفتی صاحب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں تو کریں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. کمال, جو کہ میرے لیے اچھی بات ہے. اچھا ہاں, لیکن ہمارا بیسکلی کام یہ ہے کہ ہمیں 4 شادیوں سے آگے بات کرنی ہے تھوڑی سی, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے پکڑ لی صرف اوپر سے سطح پہ سے سپرفیشلی. میں آپ کو ویسے ہی بات کر رہا ہوں, میرے بیان 1.5-2 گھنٹے کے ہوتے ہیں, اس میں جو پھیلتی ہے نا جو چیز, وہ 30 سیکنڈ کی اور 45 سیکنڈ کی, وہ جو شارٹ کلپ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اٹریکشن ہوتی ہے, تو اس میں اس طرح کے لطیفے شطیفے, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اس کے علاوہ میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ میرے جمعے اور اتوار کو 1.5-2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں. تو جن کو بھی میرے بارے میں یہ ہے نا کہ شاید میں لطیفے ہی سناتا ہوں یا شادیوں کی باتیں کرتا ہوں, تو وہ کبھی سن کے دیکھیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی اسٹوری کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بولوں اسپیسیفکلی, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, بچپن کیسا گزرا, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیسا گزرا, کوئی ورک ایکسپیرینس, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں گے. دیکھیں الحمدللہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور مالی لحاظ سے بھی اللہ نے سب اسٹیبل ہیں الحمدللہ. میری کزنیں ڈاکٹر ہیں, آرمی میں میرے کزن, اور ہمارے ریلیٹیو الحمدللہ کوئی تاجر ہے, کوئی یعنی ایک نارمل خاندان ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ کوئی مریخ کی کوئی مخلوق ہیں, کچھ الگ سے ہی, ایسا نہیں ہے. تو میں جو تھا, میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے, تو میرا بھی دل نیوی میں جانے کا تھا. میں جب 2nd ایئر میں تھا, ایس ایم سائنس کالج, سنا ہوگا آپ نے, بولٹن مارکیٹ پہ آگے, تو ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں تھا. تو آگے میرا ارادہ تھا نیوی میں جانے کا. تو ایک تبلیغ جماعت والے آئے, تو ایک پٹھان عالم تھے, بڑے پیارے, ان کا زبردست بیان تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم عالم بنو, تو بہت انہوں نے اصرار کیا, وہ پیچھے پڑ گئے میرے. اچھا مجھے نہیں تھا مولوی بننے کا شوق. مجھے یہ تھا کہ یار ملا کی دوڑ مسجد تک. ان کا خیال میرے بارے میں تھا کہ کہتے تھے تم بہت ذہین ہو, تو تمہیں عالم بننا چاہیے. تو وہ پڑھے رہے پیچھے, بالآخر میرا ذہن بن گیا. تو وہاں سے پھر میں مدرسے کی لائن کی طرف آیا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا 1 یا 2 سال کا کورس ہوتا ہے مفتی بن جاتا ہے, ایسا نہیں. میں 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں. فتوے کا مطلب ہے کہ جو بھی تجارت کے مسائل, وراثت کے مسائل, نکاح طلاق کے مسائل, اور جھگڑوں کے مسائل, حج کے مسائل, نماز کے مسائل, زکات کے, 8 سال تو صرف اسٹڈیز کے. اس میں عربی گرامر بھی ہے, اس میں قرآن بھی ہے, اس میں حدیث بھی ہے, اور اس میں بلاغت, جو ایک بلاغت کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں, عربی ادب بھی پڑھائی جاتی ہے. تو سب پورے یعنی کورس ہے باقاعدہ. 8 سال میں ایسے تو نہیں کہ یہ ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, اردو میں نہیں ہوتی. اچھا, میں بھی جب تک مدرسے نہیں گیا تھا تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید کوئی 2-4 کتابیں ہیں جو پڑھتے ہوں گے اردو کی. جب میں گیا تو وہاں تو ایک سلیبس ہے, یعنی تقریباً 20 سال سے میں نے وہاں سے, ابھی بھی کر رہا ہوں فتوے کا کام. تو وہ پریکٹس ہوتی ہے, بڑے علماء کی نگرانی میں ہوتی ہے. پھر 20 سال ہو گئے مجھے, میں تقریباً 99 میں فارغ ہوا تھا مدرسے سے. تو اس کے بعد سے پھر میں جامعہ ترشید ہی میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی, عربی ادب کی کتابوں کی, عربی گرامر ہے, یہ سب 20 سال سے میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اور فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں. فتوے کا مطلب جو مسائل آتے ہیں ان پہ ریسرچ کر کے اس کا جواب لکھا ہوں میں. تو جو مجھے زیادہ مناسبت ہے, جو زیادہ یوں سمجھ لیں کہ جو شوق سے جو کام, وہ ہے ریسرچ کا. جو مسائل آتے ہیں تو وہ مسائل کا جواب, اس میں پھر آپ کو لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے, سوسائٹی جا کے ادھر کو رہی ہے. اچھا, آپ نے جو مطالعے کی بات کی, یہ میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ زور دیں کہ آپ نے ریسرچ کی بات کی. ریسرچ تو ختم ہوتی